اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بعد از حمد و صلات آج کا ہمارا عنوان ہے ایک خواب سناما۔ دیکھیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ ان ساعتوں میں بندہ نوافل ادا کرے تو اللہ ثواب فرضوں کا عطا کرتا ہے۔ جی اگر سادہ ہو جائے تو اللہ رب العزت توفیق عطا کرے اس ماہ مقدس میں بندہ فرائض ادا کرے تو اللہ 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور بندہ کسی ماحول میں بھی ہو، جب بھی نیکی ہو وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہوا کرتی ہے۔ اور یقیناً آج میں اور آپ احباب جہاں درس قرآن سن رہے ہیں وہاں سبحان اللہ بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کوئی کہہ سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے ایک خواب سناواں۔ ایک خواب ہے جو سیاستہ میں موجود ہے، جو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ نبی مکرم شفیع معظم نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں دو افراد حاضر ہوئے، اور وہ دونوں افراد آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی توحید اور میرے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہادتین دیتے ہیں، دو گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک گواہی اللہ کے ایک ہونے کی اور دوسری گواہی رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی۔ چونکہ اللہ کو ایک ماننا اور میرے نبی کو صرف نبی ماننا یہی کافی نہیں ہوتا، میرے نبی کو آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک میرے نبی کا صحابی وہ ہے جو نیکیاں کرنے میں بڑا ایکٹیو ہے، یعنی بر وقت دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک جو صحابی ہیں وہ نوافل ادا کر کے، زیادہ قرآن پڑھ کے اور اچھی نیات زیادہ کر کے وہ اللہ کے قرب میں زیادہ درجے لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو زیادہ ایکٹیو صحابی ہیں ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی موت بھی عطا کر دی۔ شہادت کی موت۔ اور شہید وہ ہوتا ہے کہ
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اس کا سر علیحدہ بھی ہو، دھڑ علیحدہ بھی ہو، بازو علیحدہ بھی ہوں، تو اس کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے اگر اللہ نہ کرے گناہ سے آبا تو ویسے ہی مغفور ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے، پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب ایک جو صحابی ہیں اکٹھے دونوں نے اسلام قبول کیا، ایک پہلے چلے گئے اور موت بھی شہادت کی لی، تو دوسرے جو ہیں وہ شہادت کی موت تو نہیں لیے ہوئے، لیکن یہ 1 سال بعد ان سے دنیا سے رحلت ہوئے۔ یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی چلے گئے، 1 سال پہلے اور 1 سال ٹھہر کے، ایک نے شہادت کی موت پائی اور ایک غیر شہادت وقت اجل کو چلا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت طلحہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی میری خواب میں آئے، یہ کوئی میرا تیرا خواب نہیں، یہ میرے نبی کے غلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا خواب ہے، اور یہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مقام و مرتبہ کسی سے پنہا نہیں ہے۔ ایسا مقام کہ صحابی کے بعد وہ تابعی ہو، وہ غوث ہو، وہ کتب ہو، وہ ابدال ہو، وہ جیسا بھی درجہ رکھتا ہو، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ویسے بھی جنہوں نے کلمہ ہی میرے نبی کے ہاتھ پہ پڑھا ہو اور نمازیں بھی میرے نبی کے پیچھے آ کے پڑھی ہوں، آج کوئی داتا صاحب کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو وہ خوشی سے پھولا سماتا نہیں۔ آج کوئی اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ کہتا ہے جی میں اپنے پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قربان نہ جاؤں ان لوگوں پر جو اللہ کے حبیب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پچھلے سارے داغ ایسے صاف کیے کہ جس طرح ہے ہی نہیں تھے۔ اور اس بات پہ بندہ کوئی اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے نا تو اللہ ایسے ہی صاف کرتا ہے جیسے پہلے ہے ہی نہیں تھے۔ اگر کعبے پہ نظر پڑ جائے تو اللہ اتنا مقام عطا کرتا ہے، تو جو کعبے کی بارگاہ میں جا کے زیارت بھی کرے اور کلمہ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ پڑھے، پھر اللہ اس سے کتنا مقام عطا کرتا ہوگا۔ تو حضرت طلحہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فرأیت فی المنام، آپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں آپ کے سامنے موضوع عرض کر رہا ہوں کہ ایک خواب سناوا، میں نے بھی ایک خواب ہی سنانا ہے، اور وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی کا خواب ہے۔ کہتے کیا ہے فرأیت فی المنام، کہتے ہیں میں نے نیند میں کچھ دیکھا، یعنی خواب میں کچھ دیکھا۔ دیکھیں بندہ خواب دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے رحمانی، ایک ہوتا ہے شیطانی، ایک ہوتا ہے گمانی۔ گمانی کیا ہے، بندہ دن بھر سارا دن پنڈی پنڈی لاہور لاہور کرتا رہے تو رات کو بھی یہی خواب میں آتا ہے۔ اور شیطانی کیا ہے، اللہ محفوظ فرمائے کہ بندہ شیطانی معاملات میں ہو تو شیطان ہی اپنی کوئی شکل اختیار کر کے خواب میں آئے۔ تو رحمانی کیا ہے، کچھ نہ ہو تو بندہ داتا صاحب کا خیال کرتے کرتے سو جائے تو آنکھ لگ جائے تو اسے داتا صاحب کی زیارت ہو جائے۔ وہ 11ویں والے شریف کے ٹکڑے کھاتا ہو، اس کی آنکھ لگ جائے، وہ 11ویں والے پیر کی زیارت کر بیٹھے، اور جو گنبد خضراء کا تصور لے اور یہ کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ یا نبی سلام علیکہ کہتے کہتے سوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، مقدر جاگ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کہتے ہیں فرأیت فی المنام، آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، کیا کہتے ہیں کہ بینا
انا عند باب الجنہ، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان جنت کے دروازے کے سامنے دیکھا۔ کیسے لوگ تھے؟ جو جنت کے وارث کو، مالک کو دیکھتے رہے ہیں، خواب میں بھی جنت کے دروازے ہی دیکھتے ہیں، خواب میں بھی جنت کے دروازے دیکھتے ہیں۔ اور آگے کہتے کیا؟ کہتے ہیں اذ انا بہما، کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں تھا اور وہ دونوں، یعنی جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، پہلے دن اکٹھے صحابی بنے، ایک پہلے دنیا سے چلا گیا اور ایک بعد میں۔ جو پہلے گیا وہ شہید ہوا، تو جو بعد میں گیا اس کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ فخرج خارج من الجنہ، کہتے ہیں میں جنت کے دروازے کے آگے کھڑا تھا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ جنت کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جنت کا جو دروازے کا وہ گارڈ کہہ لیں اسے، یا اس طرح سمجھے کہ دربان جو جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا فرشتہ، وہ باہر آیا، وہ آ کے ایک بندے کو کہنے لگا کہ تو آگے آ جا۔ کس کو؟ جس کو اللہ نے موت بعد میں دی تھی، یعنی جو شہید بھی نہیں ہوا تھا، اسے کہا تو جنت میں پہلے آ۔ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوَفِّيَ الْآخِرِ، یعنی اس بندے کو بلایا جو وفات میں دوسرا تھا، جو پہلے شہید ہوا تھا وہ وفات میں پہلے تھا، اور جو دوسرا ہے اس کو اللہ نے شہادت کی موت نہیں دی۔ اب جنت میں جاتے ہوئے کیا ہوا؟ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوَفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے فرشتے نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا جو شہید بھی نہیں ہوا اور جنت میں شہید ہونے والے سے پہلے جا رہا ہے، پہلے۔ ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، پھر دوسرے کو بلایا گیا کہ تو بھی آ۔ دوسرا کون تھا جنت میں جانے والا؟ جو پہلے دنیا سے گیا ہے، گیا پہلے ہے اور جنت میں بعد میں ہے، شہید پر جنت میں۔ جو میں نے اینڈ پہ جملہ آپ کو عرض کرنا ہے تو خواب پر، میرا تیرا خواب تو نہیں نا، اس خواب پہ مور میرے مصطفیٰ نے خود لگائی ہے۔ آپ اپنے مقدروں پہ ناز کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ثم خرج فآذن للذی استشہد، پھر دوسرے کو بلایا گیا۔ دوسرا کون ہے؟ وصال میں پہلا ہے، جنت میں داخل ہونے میں اس کا نمبر دوسرا ہے، اس دوسرے کو بلایا گیا کہ تو بھی اندر آ۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا تو میں نے خیال کیا کہ اس کو بلایا ہے اور کہہ رہا ہے ثم ارجع الی، کہ آ تو بھی میرے ساتھ آ، میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ بھی جنت میں داخل ہوا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں، یہ تو دونوں جنت میں چلے گئے تو میں دروازے پہ کھڑا ہوں تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں۔ کہنے لگے ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا، اسی وقت فرشتہ بولا، کہنے لگا لم یأن لک بعد، کہا کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، یعنی یہ تو دونوں دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ایک نے شہادت کی موت پائی اور ایک غیر شہید ہے، شہید نہیں ہوا، ایک پہلے دنیا سے چلا گیا اور ایک جو ہے وہ دوسرا، وہ سال بعد وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو لہٰذا ابھی چونکہ یہ خواب دیکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں دلیل آئی کہ میں بھی جنت میں جاؤں، لیکن کہا نہیں ابھی تیرا وقت آیا نہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کبھی کبھی ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں نا، دل کرتا ہے بندہ لمبا ہی دیکھے۔ آپ نے تو کبھی نہیں دیکھے میرے خیال سے ایسے خواب، دیکھیں ہیں تو پھر مسکرا کے کہنا سبحان اللہ۔ اچھا کبھی کبھی ایسے خواب بندہ دیکھتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ میری آنکھ کھلے ہی نہ، اور وہ کھڑی کا تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سفنے دے وچ میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔
ایسے خواب ہوتے ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میری آنکھ نہ کھلے، کھل بھی جائے تو بندہ دوبارہ پھر آنکھیں بند کرتا ہے، جہاں سے آیا ہوں میں وہیں پہ چلا جاؤں۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں ہوا کیا، فَأَصْبَحَ طَلْحَةَ، کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی، صبح ہوتی ہے تو جو خواب ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے کہ میں تو رات کو جنت کی سیریں کرتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یحدث بہ الناس، میں نے لوگوں کے سامنے اس خواب کو بیان کرنا شروع کیا۔ لوگ کون تھے؟ نبی کے صحابہ۔ خواب کن کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ نبی کے صحابہ۔ اچھا آج کسی کو خواب آئے نا، وہ مسجد کے امام صاحب سے تعبیر پوچھے گا۔ اچھا کسی شاگرد کو خواب آئے تو وہ استاد سے تعبیر پوچھے گا۔ کسی مرید کو خواب آئے، اس کا پیر قریب ہو تو وہ پیر سے خواب کی تعبیر پوچھے گا۔ قربان جاؤں ان لوگوں پہ، یہ دید بھی مصطفیٰ کی کرتے تھے جب خواب بیان کرتے ہیں اپنے پیر بھائیوں سے، اور پیر بھائی بھی وہ ہیں جس کا نام ابو بکر ہے، جس کا نام عمر فاروق ہے، جس کا نام عثمان غنی ہے، جس کا نام مولا علی ہے۔ اچھا جو اس بات پہ بھی چپ رہا اس کے اپنے مقدر ہیں، جس کا نام حضرت بلال حبشی ہے۔ ان سے خواب بیان کرتے ہیں حضرت طلحہ، انہوں نے لوگوں سے خواب بیان کیا۔ بس ہوا کیا، وہ تعجب کرنے لگے، ایسا تجھے خواب آیا ہے کہ تو نے یہ دیکھا کہ جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں گیا، جو شہید نہیں وہ پہلے جنت میں گیا؟ تعجب کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کرتے کرتے نا وہ باتیں پہنچی میرے مصطفیٰ کے پاس، بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ نہ بھی پہنچیں، میرا تو نبی وہ ہے سر عرش پہ ہے، سر عرش پہ ہے جس کی گزر، دل فرش پر ہے جس کی نظر، مالکوت و ملک میں وہ شے ہی نہیں جو آقا تجھ پہ آیا نہیں۔ بس میری سرکار کو پتا تھا، آخرکار وہ باتیں ساری پہنچتی سرکار کی بارگاہ میں گئیں تو سرکار نے بلایا اور صحابہ کو خطاب فرمایا، آج میں کوئی درس دوں؟ دیکھو نا یہ سرکار تک بات پہنچی، سرکار نے اس خواب پہ مہر ثبت کی، آج وہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے اور وہ میں پڑھ کے آیا، آج پہلی بار میں بھی بیان کر رہا ہوں، اور حسن ظن ہے کہ پہلی بار ہی آپ سماعت کرتے ہوں گے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو سرکار نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ تعجب کر رہے تھے، آقا کس بات پہ؟ فرمایا اس بات پہ کہ جو شہید ہوا اور پہلے دنیا سے گیا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جو بعد میں دنیا سے گیا وہ شہید بھی نہیں تھا، دوسرے صحابی کی طرح ایکٹیو بھی نہیں تھا نیکیوں میں، یعنی اذان ہوتے ہی کئی بندے دیکھیں نا اذان ہونے سے پہلے وضو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ادھر اذان ہوتی ہے ادھر مسجد میں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور مؤذن جو ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی تیاری میں ہوتے ہیں، جی جا کے ہم نے اذان پڑھنی ہے۔ یہ لوگ نیکیوں میں ایکٹیو ہیں، نیکیوں میں اجلت کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا اجلت کرنے والا میں محمد کو بڑا پسند ہے جو گناہ کرے اور توبہ بڑی جلدی کر لے، ہیں جی، گناہ کر لے اور توبہ بڑی جلدی کر لے۔ تو یہ صحابی پتہ کیا کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں یہ ساری ڈسکس ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجب کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آقا تعجب تو ہمیں ہے، کہ حیرانگی والی بات ہے، جو شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں داخل ہوتا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ اگر میں پوری حدیث کے ایک جملے پہ بات کروں تو بڑا ٹائم درکار ہے، میں بڑی جلدی سے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا اچھا صحابہ یہ بتاؤ جو پہلے دنیا سے گیا اس کی کیا شان تھی؟ ایک نے کہا آقا وہ تو نمازیں بڑی پڑھتا تھا، وہ تو نیکیوں میں بڑا ایکٹیو تھا۔ دوسرے نے کہا وہ آپس میں جو معاملات تھے اس کا پیار، رواداری، محبت، اخوت، بھائی چارہ وہ بڑا تھا۔ حضور سب کی باتیں سن رہے ہیں، اور کہا دوسرے کی شان بیان کرو۔ کہنے لگے دوسرا جو تھا وہ منصب صحابیت میں تو برابر ہے لیکن درجے میں اس سے کم ہے، وہ شہید ہو کے گیا ہے، یہ غیر شہید گیا ہے، اور گیا بھی بعد میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا چلو اتنی بات تو سنا رہے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ جب پہلا شہید ہو گیا اور دوسرا جانے والا بعد میں گیا، مجھے بتا دو کانا اشد الرجلین اجتہادا
سمجتہدو، کیا دونوں ہی اجتہاد نہیں تھے کرتے، دونوں ہی کوشش نہیں تھے کرتے؟ انہوں نے کہا جی دونوں ہی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، پھر کہنے لگے جی دیکھیں وَدَخَلَ الْآخِرَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، جو دوسرا تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہوا ہے، اور جو پہلے گیا ہے وہ بعد میں داخل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَقَالَ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، کیا مجھے بتاؤ کیا اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا پایا؟ پہلا شہید تو ہوا ہے، گیا بھی پہلے، لیکن جنت میں دوسرے نمبر پہ داخل ہو رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادرک رمضان، مجھے اس بات کی گواہی دو کہ کیا اس نے رمضان کا ماہ مقدس نہیں پایا؟ انہوں نے کہا جی آقا، ہاں انہوں نے ماہ رمضان پایا ہے۔ تو حضور نے پھر فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رمضان کا مہینہ پانے والا درجوں میں اس سے زیادہ نہ جائے تو پھر صحابہ رمضان المبارک میں قضا و قضا، یعنی فلاں فلاں نمازیں نہیں اس نے پڑھی، اس نے قیام اللیل نہیں کیا، اس نے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت نہیں کی، اس نے فلاں فلاں جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کرتے ہوئے فلاں فلاں نیک اعمال نہیں کیے، حضور سارا کچھ کیا ہے۔ فرمایا پھر دیکھ لو، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے وسیلہ سے اتنا اسے زیادہ درجہ عطا کیا ہے۔ آقا کتنا؟ انہوں نے صرف دروازے تک بیان فرمایا تھا حضرت طلحہ نے، لیکن میری سرکار نے فرمایا اتنا زیادہ مقام اسے عطا کیا ہے، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا جس نے رمضان پایا وہ شہید سے بھی اتنے اونچے درجے میں ہے کہ جتنا آسمان زمین سے اللہ نے اونچا رکھا ہوا ہے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ہاں، ہر بندہ کسی کو دے نہیں سکتا اور ہر بندہ مصطفیٰ سے لے بھی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بولیے گا ذرا، دینے والا ہے سچا، ایک بار زور سے کہہ لیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہے تو خواب، لیکن اس خواب میں دیکھیں کہ جس کو رمضان ملا وہ کتنے اونچے درجے میں چلا گیا۔ آپ اپنی اپنی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، کتنے لوگ تھے جو پہلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں وہ موجود نہیں۔ خوش بختی نہیں ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ اب اللہ نے یہ رمضان عطا کر دیا ہے تو اب کمر بستہ ہو جائے، نمازیں پہلے بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد پڑھیں گے تو سحری بندہ ٹھیک ٹھیک کرے گا جی، معدہ ایکٹیو ہوگا، نہیں ورک کرے گا۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً تہجد کی بھی لذت لے کے آئے ہیں، اور تراویحوں میں بھی اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ اور میں انشاءاللہ العزیز شاہ جی سے رات کو بھی مشورہ کر رہا تھا، انشاءاللہ ان کے مشورے سے کوشش کریں گے کہ ہر عشرے میں 2 دن محفل شبینہ رکھی جائے۔ 2 دن میرے اور تیرے امام تو ایک ماہ میں 60 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلو ایک تراویحوں میں پڑھیں گے، ایک 2 آپ ویسے پڑھتے ہیں، پھر آپ اعتکاف میں پڑھیں گے، اور ایک قرآن پاک اسی بہانے سے ہم شبینے میں بھی جامعہ سلطانیہ در فیضان باہو کے حفاظ کرام سے سنیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے محنت ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ